بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے نہایت ہی اہم موضوع قل انما انا بشر مثلکم کی قرآنی تفسیر کے اس اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال نزول قرآن کے اس مہینہ میں سب کے لیے قرآن سمجھنا آسان فرمائے اور نور قرآن کو آگے دور تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ مہینہ جو رحمت کا مہینہ ہے اور یہ عشرہ جو بالخصوص رحمت کا عشرہ ہے، رب ذوالجلال سب کی جھولیوں کو رحمت کے پھولوں سے معمور فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ حالت روزہ میں اور رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں ہمارے فہم دین کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ منصب نبوت اور شان رسالت کے لحاظ سے گزشتہ سے پیوستہ سبق میں بھی آپ نے تفصیل سے سنا، اور اس سے قبل متعدد موضوعات اس سلسلہ کے ہو چکے ہیں۔ چونکہ قرب رسالت سے انسان کو قرب الوہیت میسر آتا ہے، اور رسالت کی پہچان سے الوہیت کی طرف انسان کو رہنمائی میسر ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال کی توحید کے معارف میں یہ ایک اہم سبق ہے کہ منصب نبوت اور شان رسالت کو سمجھا جائے اور اس نور سے رب ذوالجلال کے قرب کی طرف مزید سفر کیا جائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پر نور کو اپنی توحید کی سب سے بڑی دلیل قرار دیا ہے، اور اسی پیکر پر نور کے اوصاف کی پہچان سے بندے کے لیے رب ذوالجلال کی اوصاف کی پہچان آسان ہوتی ہے، اسے عرفان حق میسر آتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ انسان کو اپنی معرفت کی لذت عطا فرماتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نور پر قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے متعدد القاب اور اوصاف کا تذکرہ کیا گیا۔ آج ان میں سے ایک لفظ ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، قل میرے نبی آپ کہیں انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں کہ میں ظاہری صورت میں تمہاری مثل ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جتنے مقامات پر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے لفظ بشر کا اطلاق کیا گیا، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اقوام جنہیں نبوت اور رسالت کے لحاظ سے شرع صدر نہیں ہو رہا تھا اور ضدی اور ہٹ دھرم بنے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر لفظ بشر کا اطلاق کیا، اور یہ لفظ بول کر کہ تم چونکہ ہمارے جیسے ہی ہو ایمان لانے سے انکار کر دیا۔
چونکہ وہ جملہ تو ہے ہی منکرین کا کہ جنہیں شان رسالت کی کوئی خبر نہ تھی، اس واسطے اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے دو مقام بطور خاص ان پر بحث کی ضرورت ہے بشریت کے لحاظ سے۔ ایک سورہ کہف کی آیت کریمہ جس کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ حامیم السجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر آیت نمبر 6 قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، جن میں رب ذوالجلال یہ حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں لوگوں کو کہ میں بشر ہوں تمہاری مثل۔ یہ دو آیات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، اور یہ آیات ہی ایک مخصوص طبقہ شان رسالت کو ستیسا ثابت کرنے کے لیے ان آیات کو پڑھتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم ان آیات کا وہ معنی جو قرآن مجید معین کر رہا ہے اس کو اللہ کے فضل سے واضح کریں گے کہ لفظ بشر کس مفہوم میں ہے اور اسلوب اس کی تعیین کیسے کرتا ہے، پھر جو لفظ مثل ساتھ استعمال کیا گیا ہے اسے کس لحاظ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے ان مقامات کی تشریح کی تمہید میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، صفہ سے لے کر آج تک اہل حق کا یہ یقین ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیل القدر بشریت کی شان عطا فرمائی ہے، اور آپ کا بشر ہونا یہ قرآن مجید کا مضمون ہے، نص قطعی ہے، اور ہر مومن کا اس پر یقین ہے۔ اور کبھی بھی اہل سنت و جماعت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت کا انکار نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر پرنور خالق کائنات جل جلالہ کی تجلیوں کا عکس جمیل ہے، اور مخلوق میں کوئی نور ایسا نہیں ہے کہ جو نور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برابری کر سکے۔ آپ بشر بھی بے مثل ہیں، اور آپ کو رب ذوالجلال نے نور بھی بے مثل بنایا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ بشر اور نور کے لحاظ سے گفتگو کرتے وقت آج ایک طبقہ خلط مبحث کا ارتکاب کرتا ہے۔ خلط مبحث یہ ہے کہ جو بحث ہے اس کو چھوڑ کر بحث سے سوا چیزوں کو اس میں شامل کر کے اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بشریت اتفاقی عقیدہ ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نورانیت پر کچھ لوگوں کا ہم سے اختلاف ہے۔ اب گفتگو کے قانون کے مطابق جب بشریت اتفاقی چیز ہے تو بشریت کے معاملات کو ابھارنے کی ضرورت نہیں، وہ طے شدہ بات ہے جس پر ایمان مومن کے لیے لازم ہے،
اور جب تک بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا ایمان نہیں ہوگا وہ مومن کیسے شمار ہوگا؟ اس واسطے کہ وہ بشریت تو آیات قرآن میں موجود ہے. بشریت اتفاقی عقیدہ ہے. نورانیت ہمارا عقیدہ ہے جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا ہے، جبکہ بدقسمتی سے کچھ لوگ اس نور کے منکر ہیں. اب گفتگو کا جو دائرہ ہے وہ نور ہونے یا نور نہ ہونے میں. ہم کہتے ہیں نور ہیں اور وہ کہتے ہیں نور نہیں ہے. تو بشریت کی بحث ہی اس سے جدا ہے. بشریت کا تو منکر ہی نہیں کوئی. اب نور کی بحث میں ہمارے اوپر یہ لازم ہوگا کہ ہم نور ہونے کی دلیلیں دیں اور ان پر یہ لازم ہے کہ نور نہ ہونے کی کوئی دلیل پیش کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے دلائل تو قرآن میں بھی ہیں اور 20 احادیث بھی ہیں، اور نور نہ ہونے کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث شریف میں ہے. تو چونکہ اس طبقے کے پاس اپنے عقیدے کی کوئی دلیل نہیں، جو عقیدہ ان کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آ سکتی ہے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسی آیت نہیں پیش کر سکتے کہ جس میں یہ ہو اللہ نے کہا وما ارسلناک نورا، ہم نے تجھے نور بنا کے نہیں بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نور نہیں ہوں. یا صحابہ نے کہا ہو ما کان نبینا نورا، ہمارے نبی نور نہیں تھے. نہ آیت ہے، نہ حدیث ہے، نہ ہی قول صحابی ہے، نہ آج تک انہیں ملا ہے اور نہ ہی قیامت تک مل سکتا ہے. تو چونکہ ان کے پاس جو انہوں نے نظریہ بنایا ہوا اس کی کوئی دلیل نہیں، تو وہ اس بحث سے باہر نکل کے ایک دوسری چیز کو اس بحث میں شامل کر کے اپنا گزارا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ان کی اس حرکت کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس نور نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے بشریت کی بحث اپنی اس حرکت کے لیے اور تنگ دامانی کے لیے اور جو ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے بحث بشریت کی شروع کر دی. حالانکہ بشریت اتفاقی امر ہے اور بشریت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بشریت اور نورانیت یہ آپس میں ضدیں نہیں ہیں کہ ایک چیز اگر ثابت ہو جائے تو دوسری کی نفی ہو جائے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ بشریت اور نورانیت ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں، لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں ضدوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ نور کی نفی کے لیے بشریت کا اثبات کیا جاتا ہے، حالانکہ بشریت جدا چیز ہے اور نورانیت جدا چیز ہے. بشریت اور نورانیت کو آپس میں ضدیں قرار دے کر پھر اس انداز میں گفتگو کرنا کہ چونکہ بشر ہیں لہذا نور نہیں، یہ ایک دوہرا ظلم ہے مفہوم قرآن پر اور نصوص کے اسلوب پر جس کو ساری شریعت مسترد کرتی ہے. اس سلسلہ میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس عرف میں قرآن مجید نازل ہوا تو لفظ بشر کا معنی اس میں کیا سمجھا جاتا تھا. میرے پاس اس وقت لغت کی اہم ترین کتب موجود ہیں. یہ لسان العرب کی 4 جلد ہے جس میں ابن منظور نے کئی صفحات پر بحث کی ہے اور لفظ بشر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا البشر ظاہر جلد الانسان، بشر انسان کی جلد کے ظاہر کو کہا جاتا ہے. یہ جو انسانی کھال ہے یہ ہے اصل میں بشر، اور انسان چونکہ ظاہر الجلد ہے، ظاہر الجلد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن پر نہ تو بھیڑوں کی طرح اون ہے اور نہ ہی پرندوں کی طرح پر ہے. اس طرح جو اس کی حیثیت ہے جسمانی، اس جسمانی حیثیت کو عربی زبان میں بشریت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایسے ہی لغت کی دوسری بڑی کتاب الصحاح
جو جوہری نے لکھی، جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر دوسری جلد میں اس لفظ کی بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا البشر والبشرۃ ظاہر جلد الانسان، بشر اور بشرہ یہ انسانی جلد کے ظاہر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پوری اردو عربی لینگویج میں، عربی زبان کی جتنی بھی امہات الکتب ہیں لغت کے لحاظ سے، ان میں سے کسی ایک میں بھی بشر کی یہ ترکیب نہیں ہے، بشر کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ جو مٹی سے بنا ہو. بشر کا جو معنی آج لوگ لیتے ہیں کہ بشر وہ ہے کہ جو ضرور مٹی سے بنا ہو، بشر کا یہ معنی کسی لغت میں بیان نہیں کیا گیا. بشر کا معنی ہے ظاہر الجلد. آگے یہ بھی ہے کہ وہ مٹی کا ہے تو پھر بھی ظاہر الجلد ہے، اور وہ نور کا ہے تو پھر بھی ظاہر الجلد ہو سکتا. جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے لفظ بشر کا استعمال فرمایا ہے کہ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو سورہ مریم میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان موجود ہے. آیت نمبر 17 ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے بھیجا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اپنے روح کو، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا، وہ ظاہر ہوئے ان کے لیے کس حالت میں؟ بشراً سویہ، جبکہ وہ بشر تھے، حالت بشریت میں تھے. سویہ، وہ تندرست بدن کے ساتھ تھے. بشراً سویہ. اب حضرت جبریل علیہ السلام کی نورانیت کے ہوتے ہوئے ان پر بشریت کا اطلاق کیا گیا. اگر لفظ نور بشر کا آپس کا تعلق آگ پانی والا ہوتا تو پھر کبھی ایک جگہ اجتماع نہ ہوتا، پھر جو بشر ہوتا، جو بھی بشر ہوتا، اس پر نور کا لفظ نہ بولا جا سکتا، اور جو بھی نور ہوتا اس پر بشر کا لفظ نہ بولا جا سکتا. جبکہ یہاں پر 3 صورتیں ہیں منطق کے لحاظ سے، یعنی 3 مادے ہیں. ایک حقیقت ایسی بھی ہے کہ جو صرف بشر ہے نور نہیں، ایک ایسی ہے جو نور ہے بشر نہیں، اور تیسری وہ ہے کہ جس پر بشریت کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے اور نورانیت کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے. اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن مجید برہان رشید کی اس نص کو کہ جس میں رب ذوالجلال نے نور اور بشر کا امتزاج خود بیان کر دیا کہ ایک پیکر، اس پر نور کا بھی بالاتفاق اطلاق ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کی نورانیت کو سب تسلیم کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی بشریت کو ماننا یہ بھی آیت قرآن. بشریت کا اطلاق ان پر کیوں کیا گیا کہ جب اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے تھے تو ان کا بدن نظر آ رہا تھا، وہ چھپے ہوئے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ کوئی پیکر نہ ہو. ان کا پیکر حضرت مریم علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا، اور یوں ظاہر الجلد ہونا، اس کو عربی زبان میں بشر سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس سے ان کی نورانیت کی نفی نہیں ہوگی، نورانیت اپنی جگہ برقرار ہے، اور ساتھ ان کا یہ وصف ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب یہ اس حالت میں ہے کہ یہ سامنے ان کا جسم نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ اطلاق قرآن مجید برہان رشید میں ہے جسے خود قرآن نے معین کیا ہے. اسی بنیاد پر حضرت امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت انسان کی بحث کی بیضاوی کے آغاز میں، تو کہنے لگے یہ انسان اس لیے کہلاتی ہیں مبصرون، یہ دیکھے جا سکتے ہیں، لأنہم سموا بشرا، اس واسطے کہ انہیں انسانوں کو بشر کہا جاتا ہے، کما سمی الجن جنا لاجتنانہم. انہوں نے کہا کہ بشر کا مقابلہ جن سے تو بنتا ہے، نور سے نہیں بنتا. کیسے؟ کہتے جن جیم اور ڈبل نون سے بنا، اور عربی زبان میں جیم اور ڈبل نون جس جگہ بھی اکٹھے ان کو استعمال کیا جائے، ان حروف کو، وہاں چھپنے کا معنی ضرور ہوتا ہے. مثال کے طور پر جنت ہے، جن ہے، جنون ہے، جنان ہے، یہ جہاں بھی اصطلاح اکٹھا ہوتا ہے وہاں چھپنے والا معنی پایا جاتا ہے. اب جنت میں جیم اور 2 نون ہے، تا تو زائد ہے، تو جنت آنکھوں سے چھپی ہوئی چیز ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی.
ایسے ہی انسان پر جب جنون آتا ہے تو پردہ پڑ جاتا ہے. ایسے ہی انسان کے دل کو جنان سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو دل ایک چھپی ہوئی چیز ہے. تو جن ہے تو جن چھپا ہوا ہے. تو امام بیضاوی کہنے لگے یہ حروف کا اعتبار ہوتا ہے معنی کے معین کرنے میں. کہنے لگے کہ بشر کو اس کے ظہور کی وجہ سے بشر کہا جاتا ہے، جس طرح کہ جن کو اس کے چھپے ہونے کی وجہ سے جن کہا جاتا ہے. کہ جہاں وہ جیم اور ڈبل نون کا مادہ موجود ہوگا وہاں چھپنے والا معنی پایا جائے گا، اور جہاں با، شین اور را والے حروف ہوں گے تو وہاں ظاہر ہونے والا معنی پایا جائے گا. اسی بنیاد پر جب کسی کو بشارت دی جاتی ہے تو اس کے چہرے کے خد و خال میں ایک نکھار آ جاتا ہے. اور اس واسطے ہی اچھی خبر کو بشارت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے ظاہر میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کی کھال سے، چہرے کے خد و خال سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اچھی خبر سنی ہوئی ہے. تو اس بنیاد پر جس بولی میں قرآن نازل ہوا ہے اس بولی میں کہیں یہ تعریف نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی ہی کا ہی بنا ہوا ہو اور مٹی سے جو ترکیب ہو اس کو بشر کہا جاتا ہے. بشر جو ہے اس کا معنی ظاہر الجلد ہے. بشر کا معنی ظاہر نظر آنے والی چیز ہے. آگے اس کے ساتھ مزید کچھ تخصیصات ہیں، کچھ تعینات ہیں جن کی وجہ سے آگے مزید مضمون معین ہوتا ہے. لیکن ابتدائی چیز یہ ہے کہ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بالعموم چھپا ہوا ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا، اور بشر کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بشر چھپی رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ مجمع عام میں ہر طرف سامنے نظر آنے والی چیز ہے. اب اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو یہ کہا کہ محبوب تم کہہ دو میں بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت جہاں نازل ہوئی اس سے پہلے مضمون کیا تھا اس مضمون کو پڑھنا چاہیے. مضمون پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال کس مقصد کے لیے کہلوانا چاہتا ہے کہ محبوب کہہ دو میں بشر ہوں. پہلے ذکر کس چیز کا ہے، پہلے بحث کس چیز کی ہے، پہلے گفتگو کیا ہو رہی ہے، اور پہلے کون سی چیزوں کا ذکر ہے. اگر تو قرآن مجید کے اس مقام پر پہلے ذکر یہ ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نور کہہ بیٹھے ہوں تو اللہ نے کہا محبوب ابھی ان کے سامنے کہو کہ میں بشر ہوں، تو پھر تو وہ لوگ سچے ہیں جو نور کے خلاف اس آیت کو پڑھتے. یا ایسا ہوا ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور سے تعبیر کرتے رہتے تھے، کسی موقع پر جب انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام نور ہیں تو اگلے لمحے جبریل علیہ السلام آ گئے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو صحابہ تجھے نور کہتے ہیں ان کے سامنے بیان کر دو کہ میں بشر ہوں. اب پتہ چلے گا کہ نور کی نفی میں بشر والی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. ما قبل معین کرے گا کہ بحث کیا تھی، گفتگو کیا تھی اور مضمون کیا چھڑا ہوا تھا کہ رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل کی. آخر ہر آیت کا ایک پس منظر ہے، ہر آیت کا ما قبل واضح کرتا ہے، اس کے بعد جا کے پتا چلتا ہے کہ گفتگو کا طریقہ کیا ہے، بات میں کس چیز کو واضح کرنا مقصد ہے. اب اس وقت مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ عالم ہے، وہ حافظ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم بھی ہے یہ حافظ بھی ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو صرف عالم ہی ہوں. تو اب مطلب واضح ہو گیا کہ جو لوگوں نے کہا کہ یہ حافظ بھی ہے تو یہ حافظ ہونے کی نفی کرنا چاہتے. ما قبل کی گفتگو سے پتہ چل رہا. اب ایک شخص جو ہے وہ حافظ ہے، وہ عالم نہیں ہے، اور لوگ یہ مشہور کر رہے ہیں کہ حافظ بھی ہے عالم بھی ہے. اس نے بات سنی، اس نے کہا نہیں سوائے اس کے نہیں کہ میں تو صرف حافظ ہی ہوں. تو اب مطلب کیا ہے کہ حافظ ہونے سے نفی مقصود ہے عالم ہونے کی کہ میں عالم نہیں ہوں مجھے صرف حافظ ہی جانو. تو یہ کیا مضمون پہلے چلا ہوا تھا کہ جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے یہ حکم نازل کر دیا محبوب تم اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں کہ میں ظاہری صورت میں تمہاری مثل بشر ہوں. وہ مضمون اگر پڑھ کے آپ پہلے سے لے آئے تو آپ میرے کہنے کے محتاج نہیں ہوں گے. آپ کے دل کا مفتی خود بتائے گا
کہ جو یقین تم رکھتے ہو یہ کسی نے گڑا نہیں، یہ قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ اور اس میں دعوت فکر ہے، آپ کسی کا ترجمہ ماقبل سے لے کے پڑھ لیں اور کسی مقام پر کسی بڑے سے آپ بات کرتے ہوئے اسے آپ کہیں کہ یہ بشر کا معنی معین کرنے کے لیے خود قرآن سے پڑھو، قرآن پہلے کس چیز کو بیان کر رہا۔ اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ نورانیت کا عقیدہ بعض لوگوں کی طرف سے ظاہر جو ہوتا تھا وہ ہوا اور اللہ نے آیات نازل کر دی، تو پھر تو تم سچے ہو کہ یہ نورانیت کی نفی میں یہ آیتیں پڑھتے رہو، اور اگر مطلب کچھ اور ہے تو پھر جان لو ہمارے نبی علیہ السلام کی بے مثل بشریت بھی ان کی ایک شان ہے اور نورانیت بھی ان کی حقیقت کا بیان ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے سورہ کہف کو لیتے ہیں، جہاں اس آیہ کریمہ کا اطلاق کیا گیا اور اس کو نازل کیا گیا۔ سورہ کہف میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان اس آیت سے پہلے یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اس کے بعد ہے قل انما انا بشر مثلکم، متصل پہلی آیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ قل اے نبی کہہ دو لو کان البحر مدادا، اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، یعنی اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے گا، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر ہم ایسا ایک اور سمندر مدد کے لیے لے آئیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہے پہلے آیت میں۔ اس کے بعد ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں بشر ہوں مثل تمہاری۔ اب ما قبل آیت میں ذکر ہے رب کے کلمات کا اور رب کے کلمات کے ختم نہ ہونے کا، کہ جتنی بھی سیاہی لے آؤ، سمندر سیاہی کے کئی خرچ کر دو، وہ سمندر تو ختم ہو جائیں گے مگر رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ دو آیات آپس میں اٹیچ ہیں، رب کے کلمات کی کثرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا۔ ان دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں اللہ نے یہ اعلان کیوں کروایا، پہلے یہ اعلان کروا کے کہ میرے کلمات ختم نہیں ہوتے، فرما محبوب ساتھ یہ بھی کر دو کہ میں اے لوگو تمہاری مثل بشر ہوں۔ ان دو کا ربط اسے سمجھ آ جائے گا، اسے پتا چلے گا کہ واقعی قرآن مجید نے بشریت میں بھی نبی علیہ السلام کی کتنی بڑی شان کو بیان کیا ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ جس کے لحاظ سے اب ہمیں ثابت کرنے کے لیے کچھ سندنی پیش کرنی پڑیں گی، جہاں مسجد سے گھر سے قرآن مجید اٹھاؤ گے تو سورہ کہف کی آخری آیت سے پہلے یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، قل لو کان البحر، جس کے اندر یہ رب ذوالجلال کے کلمات کی کثرت کو بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ رب ذوالجلال کے کلمات اتنے ہیں، اگر کئی سمندر سیاہی بن جائیں سمندر ختم ہو جائیں گے مگر کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا شان نزول جو مستند تفاسیر میں لکھا ہے، بطور خاص قرطبی پیش کر رہا ہوں، وہاں اس کا شان نزول اور جس کے سوا اور کوئی شان نزول نہیں ہے، یہی ہر جگہ موجود ہے۔ کیا شان نزول ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ کی یہ آیت پڑھی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ رب نے آیت نازل کی قرآن میں کہ یہود تم اہل کتاب بن کے بفر نہ جاؤ کہ سمجھو ہمیں اب اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا وہ تھوڑا سا دیا گیا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے سامنے پڑھی تو یہود نے احتجاج کیا، قالوا وکیف وقد اوتینا التوراۃ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم تھوڑا ہو، حالانکہ ہمیں تو تورات دی گئی ہے۔ جب تورات ہمارے پاس موجود ہے اور تورات ہے فقد اوتیا خیرا کثیرا، تو خیر کثیر ہے،
لہذا جب ہم تورات والے ہیں، ہم خیر کثیر والے ہیں، ہمارا علم بہت زیادہ ہے، تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا دیا گیا، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ معاذ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس تورات موجود ہے۔ جب یہود نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ جملہ بول دیا کہ ہم چونکہ تورات والے ہیں، ہمارا علم بہت زیادہ ہے، رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرما دی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میرے محبوب ان تورات والوں کو کہو جو کہتے ہیں ہمارا علم بہت زیادہ ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ کلمات ہیں کتنے، اگر سمندر شاہی بن جائیں پھر بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوتے، اتنے کلمات ہیں، تم صرف تورات کی وجہ سے آگے ہر چیز کا انکار کر رہے ہو کہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، تورات لے کر تم آگے قرآن کی طرف آنے کا انکار کر رہے ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ آیت نازل کر دی گئی جس میں یہ ذکر ہے کہ رب ذوالجلال کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، کئی سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہ ایک روٹس ہیں قرآن مجید کے فہم کے لیے کہ جس آیت کی بحث ہو رہی ہے اس سے پہلی آیت کو ہم نے دیکھا، اس آیت کا پس منظر دیکھا، اس آیت کے پس منظر میں ایک اور آیت نظر آئی، پھر یہود کی گفتگو، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، قرآن کہتا تھا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا دیا گیا، بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ اب جس وقت وہ ہٹ دھرم بنے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو اللہ نے انہیں ایک آئینہ دکھایا، دیکھو اللہ کی کلمات کتنے ہیں، اور اس میں یہ آیت ہے جو بشریت والی آیت سے پہلی آیت ہے جس میں رب ذوالجلال نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب نے بتاؤ اللہ کے کلمات اتنے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی ہو جائیں، کئی سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب اس وقت یہ ما قبل والی آیت نے بیان کر دیا کہ اس میں اظہار ہے علوم باری تعالیٰ کا، اس میں اظہار ہے کلمات باری تعالیٰ کا، اس کے اندر رب ذوالجلال نے ظاہر کر دیا ہے کہ میرا علم بہت زیادہ ہے اور میرے کلمات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت نازل کر دی، قل انما انا بشر مثلکم، تو ربط اب سمجھ آئے گا کیسے کہ علوم کا جب ذکر ہوا اور اظہار ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے ہوا، آپ نے کہا کہ کلمات اتنے ہیں، اب ذہن ادھر چلا گیا کہ جو کلمات کی وضاحت کر سکتے ہیں تو یہ پھر ان سارے کلمات کو جانتے ہوں گے کہ جن کلمات کو سیاہی ختم نہیں کر سکتی، سمندر سیاہیوں کے ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں، وہ کلمات ختم نہیں ہوتے، اور ان کلمات کی نشاندہی یہ ذات کر رہی ہے، تو شاید ان کا علم ان کلمات کا محیط ہو اور سارے کلمات کو یہ جانتے ہوں، تو اللہ نے کہا میرے محبوب اعلان کر دو خود کچھ نہیں جانتا، جو جانتا ہوں رب کے دینے سے جانتا ہوں۔ اب قل انما انا بشر مثلکم، یہ ہے اس کا ما قبل، اور یہ ہے آیات، اور یہ میرے پاس تفسیر ہے ابن جریر جو اس امت کی پہلی تفسیر ہے، جو کہ سند کے ساتھ تفسیر معصور، سب سے پہلی تفسیر ابن جریر، جس کے اندر یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا انہوں نے سند سے یہی لکھا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا بنتا ہے۔ اس کی یہ جلد نمبر 9 جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو اس حصے میں بیان کیا، اور حصہ ویسے 15واں بنتا، آیت وہی ہے جو سورہ کہف کی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں قل لہؤلاء المشرکین یا محمد، اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کو کہہ دیں انما انا بشر مثلکم من بنی آدم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ لا علم لی الا ما علمنی اللہ، میرا علم وہی ہے جو مجھے رب عطا فرماتا ہے۔ اب بشر کہلوانے کا مطلب کیا بنا؟ بشر کہلوانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پہلے جھگڑا نور کا ہو رہا تھا اور رب نے کہا اور چونکہ تم نور نہیں ہو تو کہہ دو میں بشر ہوں۔ نور کی تو بحث ہی نہیں ہے، نور کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے،
بات ہے کلمات کی، بات ہے رب کے علم کی، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کا اظہار کر رہے ہیں اور مجمع میں پہلی بات یہ بات لوگوں کو پتا چلی کہ رب کے کلمات اتنے ہیں کہ جو سمندر سیاہیوں کے ختم ہو سکتے ہیں، رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. جب یہ کمال گفتگو کی ہمارے نبی علیہ السلام نے، ہو سکتا تھا کچھ اوہام چلے جاتے کہ وہ سارے کے سارے کلمات ہمارے نبی علیہ السلام ان کا احاطہ کر چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہو میں خالق نہیں، میں مخلوق ہوں، میں رب کا بندہ ہوں. یہ علم کے سورج جو تمہارے سامنے میری زبان سے طلوع ہوتے ہیں، یہ میں نہیں طلوع کرتا، یہ میرا مولا طلوع کرنے والا ہے. یہ مقصد تھا جس کو بیان کیا گیا. لا علم لی الا ما علمنی اللہ، میرا نہیں علم مگر وہ ہے جو رب مجھے پڑھائے. میرا اور علم نہیں مگر وہ ہے جو رب مجھے پڑھائے. یہ بشر کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور کیا ہے ابن جریر نے، اور یہ ہے اسلوب قرآن مجید برہان رشید کا با قبل آئے کوئی میدان میں اور اس سے سوا کوئی اسلوب دکھائے، کوئی اسلوب قیامت تک اس کے سوا پیش نہیں کیا جا سکتا. خائب و خاسر ہوئی وہ سوچ جنہوں نے وہ مفہوم جو نورانیت کا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس آیت کو اوپر فٹ کیا. ما قبل تو اس کی کوئی خبر نہیں دیتا، اور کوئی کسی انداز سے کسی صدی کے اندر امت کا ایسا کوئی عقیدہ موجود نہیں رہا کہ یہ آیت بشریت کے رد کے لیے، نورانیت کے رد کے لیے نازل کی گئی ہے. نہیں نہیں، پہلے ذکر کلمات باری تعالیٰ کا ہے اور پھر ان کا اس انداز میں کہ سمندر ختم ہو جائے وہ کلمات ختم نہیں ہوتے. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں آپ کے علوم کا اظہار ہوتا ہے. اللہ ساتھ یہ عقیدہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میرے محبوب کی زبان سے خبریں سن کے کہیں مغالطے میں نہ پڑ جانا. یہ اتنی خبریں دے کے بھی اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں. رب ذوالجلال اس حیثیت کو واضح کرنے کے لیے قل انما انا بشر مثلکم، یہ کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر بحث کی جاتی ہے، یہ میں رب کے بتانے سے جانتا ہوں، میں اپنے طور پہ نہیں جانتا. لہذا اس آیت کریمہ میں یہ مطلب نہیں کہ ذکر ہو کہ لوگوں مجھے مٹی کا سمجھو، لوگوں میں خاکی ہوں. نہیں نہیں، اس مفہوم کا تو 1% بھی یہاں حصہ نہیں بنتا. اور جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس پر پورا قرآن ایک شاہد عدل ہے کہ ما قبل دیکھو گے وہ بھی یہ ہے، بعد میں پڑھو گے وہ بھی یہ ہے. اگر امت کی تفسیر دیکھو گے تو سب سے پہلی تفسیر میں چونکہ اختصار سے کر رہا ہوں ابن جریر میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی. اس میں انہوں نے اس کے بعد صرف یہی لکھا، یہ نہیں کہا کہ لہذا ثابت ہوا انما رسول اللہ من التراب کہ نبی علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے ہیں. نہیں، اس کا تو تصور بھی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، کسی کے ذہن میں ہی نہیں. یہ تو کسی کے ذہن کا فطور ہے جو آج نور کے مقابلے میں اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے. امت اسے کیسے پڑھتی رہی کہ علم کا ظہور ہوا، شان بڑی ظاہر ہوئی، اور پھر یہ ساتھ امت کو بتانا ضروری ہوا امت کے لحاظ سے کہ وہ کہیں یہاں یہ نہ کہہ لے کہ یہ مستقل بذات ہیں، اپنے طور پر جو چاہے بیان کر دیتے ہیں. پر یہ ان کو بتا دو لوگوں میں بہت کچھ بتاتا ہوں، تمہاری عقلیں حیران ہیں، مگر یہ یاد رکھنا میں اپنی طرف سے نہیں، میں اپنے رب کی طرف سے بتانے والا ہوں. اب اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے دیگر مفسرین نے بھی اسی چیز کو لیا ہے. مثال کے طور پر امام قرطبی تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 کے دوسرے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. کیا معنی ہے؟ اے لا اعلم الا ما يعلمني اللہ، میں نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہوں جو رب عطا فرماتا ہے. اب قرطبی میں بھی یہی معنی بیان کیا گیا. کسی تفسیر میں جتنی بھی متقدمین کی تفسیر ہے، جب یہ فتنہ شروع ہوا جس کے علاج کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کی پوری امت کی جتنی تفسیریں ہیں کسی تفسیر میں اس جگہ یہ مطلب نہیں بیان کیا گیا فثابت انہ خلق من التراب کہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. نہیں، ہر تفسیر جسے بھی جس صدی جس دور میں دیکھو گے اس کے اندر اس ماقبل کو سامنے رکھ کر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم میں مسئلہ علم کا
وضاحت کی جا رہی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تازہ علم جب لوگوں کو ملتا تھا، عقلیں حیران تھیں کہ بیٹھتے فرش پہ ہیں اور خبریں عرش کی دیتے ہیں۔ حضرت ام حارثہ پوچھ لے میرا بچہ کہاں ہے، تو یہ نہیں فرماتے کہ مٹی میں دفن کیا تھا، مٹی میں ہی ہے، فرماتے انہا لجنان وان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، حارثہ کی امی بچہ تیرا مٹی میں دفن کیا تھا مگر اب سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ ہر وقت وہ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے اس کے لحاظ سے عقیدے کو بیان کر دیا گیا کہ یہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، اپنے رب کی عطا سے بتاتے ہیں۔ لہذا وہ ایشو جس کو آج لوگوں نے سامنے رکھ کر یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، وہ تو پوری تاریخ میں کہیں اس کے پس منظر میں سمجھی نہیں گئی۔ قرآن اب بھی سامنے پڑا ہے، نہ یہ بدلا ہے نہ یہ بدل سکتا ہے، اور اس کا یہ اسلوب بیان کر رہا ہے کہ کس چیز کو سامنے رکھ کر رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ اپنے کلمات کی کثرت کو بیان کرتا ہے اور پھر نبی علیہ السلام کا ان کلمات کو بیان کرنا اسے بیان کرتا ہے، اور پھر اللہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ میرے نبی جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ لوگوں یہ میرے ہیں، ان کو میں عطا کرتا ہوں، یہ میری عطا سے بیان کرتے ہیں، میری عطا کے بغیر بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا قل انما انا بشر مثلکم، یہ شان نبوت کی وضاحت ہے کہ یہ مستقل بھی ذات نہیں ہے، ان سے جو کمالات ظاہر ہو رہے ہیں وہ کلمات رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی اس مقام کی تفسیر بیضاوی میں جب اس کو ذکر کیا گیا تو قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت اس کا مطلب کیا بنا؟ کہتے ہیں لا عد الاحاطہ علی کلماتہ، قل انما انا بشر مثلکم، یعنی وہ اگر قرآنی نکات اسرار و رموز کے بیان کے لحاظ سے اگر کوئی تفسیر لینی ہے، اس میرٹ کے لحاظ سے یہ بیضاوی اولین یعنی جامع تفسیر ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی دیگر تفاسیر موجود ہے، مگر گہرائی میں اترنے کے لحاظ سے اب یہاں پر انہوں نے کہا انما انا بشر مثلکم، مطلب کہ لا ادعی الاحاطہ، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں رب کے سارے کلمات کا احاطہ کر چکا ہوں، میں بشر ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا۔ بشر کا معنی کیا بنا؟ کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں رب کے سارے کلمات پر احاطہ کر چکا ہوں، چونکہ رب کا علم رب کا علم ہے، میرا علم میرا علم ہے۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ساری دنیا کے لوگوں کا علم ایک قطرے کی طرح ہے، مگر رب کا علم تو رب کا علم ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کو یہ کہہ کے اللہ نے کہ کہو انما انا بشر مثلکم، معنی کیا بنا؟ بیضاوی کہتے ہیں معنی یہ بنا کہ محبوب نے سنا دو کہ میرے رب کے کلمات کا جو میں نے ذکر کیا یہ نہ سمجھنا کہ میں احاطہ کر چکا ہوں، اگرچہ جو مجھے آتا ہے تمہاری عقلوں سے ورا ہے اور تم سارے اس کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہو، مگر میں رب کے کلمات کا احاطہ کرنے والا نہیں ہوں، اس واسطے کہ رب کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ رب کی شان ہے کہ وہ اپنے کلمات اس لحاظ سے جانتا ہے۔ تو اب بیضاوی میں بھی اس مقام پر یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ صورتحال ہے، انما انا بشر مثلکم میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ میں رب کے کلمات کا احاطہ کرنے والا نہیں ہوں، اللہ اپنے کلمات کو جانتا ہے، ہاں جتنے مجھے عطا کرتا ہے اور جس کے سامنے تم حیران ہو میں ان کلمات کو اللہ کی طرف سے بیان کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر جس وقت اس گفتگو کو ان تمام تفاسیر کے لحاظ سے سامنے رکھا جائے تو پھر امام رازی رحمت اللہ علیہ اس مقام کی شرح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَ كَمَالَ كَلَامِ اللَّهِ أَمَرَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بِأَن يَسْلُكَ طَرِيقَةَ التَّوَاضُعِ، کہ جب رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے کمال کا اظہار کر دیا اور کلمات کی کثرت کا اظہار کر دیا تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے حکم دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا؟ کہ وہ تواضع اختیار کیے رکھیں، یسلو کا طریقہ تواضع، کہ یہ کہہ کے کہ انما انا بشر مثلکم، یہ نبی علیہ السلام کی تواضع کا اظہار تھا۔ تواضع کا اظہار کیا تھا؟ کہ کلمات کی کثرت بہت زیادہ ہے مگر ان کلمات کے لحاظ سے میں بندہ ہو کے جانتا ہوں جتنا جانتا ہوں، میں خالق نہیں ہوں۔ تو یہ تواضع علمی طور پر کہ میرا علم میرے رب کے علم کے برابر نہیں ہے، رب کا علم زیادہ ہے، میرا علم رب کے علم سے تھوڑا ہے،
اس تواضع کے اظہار کے لیے رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس تواضع کو آج تک ہر طرف ہر مومن سمجھتا ہے کہ رب ذوالجلال کا علم جو ہے اس کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پوری کائنات کے علوم ان کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت میں ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو مخلوق کے علم کی حیثیت ہمارے نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ہے۔ تو اس عاجزی کے اظہار کے لیے رب ذوالجلال نے حکم دیا، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دو کہ میں مخلوق ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں اپنے رب کا دیا ہوا جانتا ہوں اور اس رب کے دیے ہوئے علم کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ میری باتیں سن کے، غیب کی خبریں سن کے میرے بارے میں کوئی کبھی الہ ہونے کا تصور نہ کرے، میں الہ نہیں ہوں، میں الہ کا بندہ ہوں اور الہ کے دیے ہوئے سے لوگوں کے سامنے علوم کی باتیں ظاہر کرتا رہتا ہوں۔ اب اس مقام پر کشاف کے اندر جو زمخشری کی تفسیر ہے، انہوں نے جس وقت اس آیت کریمہ کا ذکر کیا تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف بھی لکھ دی۔ آج جس کو لوگ نورانیت کی نفی میں پیش کرتے ہیں تو زمخشری تو کہتے ہیں جو بندہ یہ پڑھے یہ آیت، رب ذوالجلال اسے بھی ایک قسم کا مانوی نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ زمخشری کی تفسیر میں جو فنی طور پر بڑی اہم تفسیر سمجھی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ عند مضجعه قل انما انا بشر مثلکم، جس بندے نے سوتے ہوئے رات کو اپنی چارپائی پہ یہ آیت پڑھ لی، قل انما انا بشر مثلکم، تو کیا ہوگا؟ کان له من مضجعه نور یتلألأ الى مکہ، تو اس کی چارپائی سے لے کر مکہ شریف تک ایک نور کی چادر تان دی جائے گی، اس جگہ سے لے کر مکہ شریف تک۔ حسب ذالک النور ملائکہ، تو اس نور کے اندر فرشتے ہوں گے، یصلون علیہ حتی یقوم، جب تک یہ بندہ بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ وَإِن كَانَ مَضْجَعُهُ بِمَكَّةَ، اور اگر مکہ کا رہائشی ہے اور وہ یہ آیت پڑھتا ہے تو پھر کان لہو نورا یتلألؤ من مضجع الى البیت المعمور، تو پھر اس کی چارپائی سے لے کر بیت المعمور تک ساری فضا نور سے بھر جائے گی، وہاں فرشتے ہی فرشتے نور کی مخلوق موجود ہوگی جو اس کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ حسب ذالک النور ملائکہ یصلون علیہ حتی یستیقظ، جب تک بیدار نہیں ہوتا وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے اسے اندھیرے کے لیے پڑھا، لوگوں نے اسے نور کی نفی کے لیے پڑھا، مگر حدیث نے بیان کیا کہ یہ تو ایسا نور ہے، اس میں تو اتنی نورانیت ہے کہ اگر ایک انسان پاکستان میں رہتا ہے، چارپائی پہ سوتے وقت اس آیت کو پڑھ لے گا، اس بشریت کی آیت کی نورانیت یہ ہے، اس کی چارپائی سے لے کر مکہ شریف تک فضا نور سے بھر جائے گی، اور اگر مکہ شریف میں ہے تو پھر وہاں سے لے کر آسمانوں پہ جو فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے وہاں تک پوری فضا جو ہے وہ نور سے بھر جائے گی، وہ نور فرشتوں کا ہوگا اور وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے، جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا اس وقت کے لیے نور اس کا معاون بن جائے گا۔ تو پتہ چلا لوگوں نے جس چیز کو اندھیرے کے لیے استعمال کیا، قرآن نے اسے سویرے کے لیے بیان کیا ہے، اور آج صبح کے وقت اس سویرے کی بات جو ہمارے حصے میں رب کی توفیق سے آئی ہے، یہ وہی سویرا ہے جو اسلام کی شکل میں آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اس نور کو ہر طرف تقسیم کر رہی ہے۔ یہ چند تفاصیل اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اس ایک آیت کے لحاظ سے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ کہا تھا، قل انما انا بشر مثلکم۔ دوسری دلیل جس کو بطور خاص وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ میں نے احاطہ کے طور پر بیان کر دیا کہ باقی کوئی ایسا مقام نہیں ہے، یہ دو ہی ہیں کہ جن میں بطور خاص رب ذوالجلال کی طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ابھی مثل کی بحث نہیں آئی، ابھی صرف بشر کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ساتھ پھر وہ بحث انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ 24واں پارہ، اس کی آیت نمبر 6، خالق کائنات فرماتا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دو سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں،
وحی کی گئی میری طرف میں اس چیز کی کہ بے شک تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ اب یہ آیت جو مخالفین کی دوسری بڑی دلیل ہے، اس کا ماقبل بھی دیکھو۔ ماقبل دیکھیں گے تو پھر معنی معین ہوگا کہ کس چیز کا لوگوں کو وام پڑ رہا تھا اور اس کو رد کرنے کے لیے اللہ نے آیت نازل کی۔ آخر آیت کا نزول اس کے پس منظر میں باقاعدہ اس وقت کی سوسائٹی کی اصلاح ہے، اس وقت کا کوئی مسئلہ تھا کہ جو اٹھ رہا تھا، آیت نازل کر کے اس مسئلے کو دبایا گیا، اس کی اصلاح کی گئی۔ تو ماقبل میں کیا چیز ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے یہ لوگوں کے لحاظ سے ضروری سمجھا گیا کہ کہا جائے کہ سنو کہ بشر ہوں میں، کچھ اور نہیں ہوں؟ کیا چیز تھی جس کا لوگ شوشہ چھوڑ رہے تھے یا لوگوں کو وہم پڑ رہا تھا؟ تو رب ذوالجلال نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ آیت بھی اور اس کا ماقبل بھی آپ کسی جگہ کسی مقام پر بلا جھجک اور بلا کسی روک ٹوک کے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ان کا ترجمہ لے کر ان سے کہہ دو یہ پہلے پڑھ لو، اور پہلے کا مطلب واضح کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال یہ کہہ کے کہ بشر ہیں کیا چیز بتانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے آیہ کریمہ کیا ہے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ یہ ماقبل آیت ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ آیت میں ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو بہت سے مشرکین نے اعراض کیا، وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ آپ فرماتے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، وہ چھلانگے لگا کے بھاگ جاتے تھے۔ آگے بہانہ کیا کرتے تھے کہ ہم تقریر تمہاری نہیں سنیں گے؟ بہانہ کیا کرتے تھے؟ بہانہ ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ وقالوا، وہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ بہانہ قریش مکہ نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں تمہاری تقریر کی سمجھ نہیں آتی، جو تم تقریر کرتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس واسطے ہم اٹھ جاتے ہیں، تمہاری محفل اٹینڈ نہیں کرتے۔ کیوں؟ قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل ہیں پردوں میں، مما، اس چیز سے، تدعونا الیہ، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو وہ مطلب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ وفی آذاننا وقر، ہمارے پر کانوں میں ڈانٹ ہے، ٹینٹ ہے، پردے ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے تمہارے درمیان حجاب ہے، اگرچہ درمیان میں کوئی پردہ نہ، تم باتیں کرتے ہو ہم حجاب سمجھتے ہیں درمیان میں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہتے ہو، بات تمہاری ہمارے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوتی، ہمارے کان بند ہیں تمہاری بات کے لحاظ سے، تم جو بات کرتے ہو بالکل اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر کہنے فاعمل اننا عاملون، تم اپنے گھر رہو ہم اپنے گھر رہتے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو تبلیغ سے روکنے کے لیے ایک پلاننگ کی کہ جب کریں تقریر تو یوں سمجھو کہ جیسے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ان کا مزاج، اور اس چیز کو واضح کر رہے تھے، اس چیز کو بیان کر رہے تھے اپنے رد عمل سے کہ تم کوئی اور مخلوق ہو، ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ اس بات کو چھوڑ کے قطع نظر اگر یہ تقریر جو اس وقت میں کر رہا ہوں میں بھینسوں کے باڑے میں کر رہا ہوتا تو اب مجھے اس چیز کی امید نہیں تھی جس چیز کی امید تم سے ہے۔ میری بات سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اس پر بول رہے ہو، سر ہلا رہے ہو، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تمہیں بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ یہی تقریر اگر میں بھینسوں کے باڑے میں کر رہا ہوتا تو اس چیز کی مجھے کبھی توقع نہیں تھی۔ کیوں؟ میری جنس اور ہے، بھینس کی جنس اور ہے، اور سمجھانے کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ تو قریش مکہ یہ باور کرا رہے تھے اللہ کے نبی تم انسان ہی نہیں ہو، ہم انسان ہیں، تمہاری اور جنس ہے، ہماری اور جنس ہے، تم بولتے ہو تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم سے بول رہے ہو، تمہاری باتیں ہمارے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوتی، ہمارا تمہارا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے کوئی آپس میں مناسبت ہونی چاہیے، ہم کیسے تم سے متاثر ہوں، ہماری تمہاری تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ تم اور مخلوق ہو، ہم اور مخلوق ہیں،
جس وقت ان بدبختوں نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب نے بتاؤ کہ یہ بہانے مت کرو، میں کوئی اور مخلوق نہیں، میں انسانی بولی ہی بول رہا ہوں۔ اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید کے ماقبل میں کتنی وضاحت ہے اور کیسے مفہوم واضح ہے کہ جو بیماری تھی علاج تو اس کا کرنا ہے، جو ایشو تھا علاج تو اس کا کرنا ہے، جو بہانہ مشرکین مکہ بنا رہے تھے علاج اس کا کرنا ہے۔ اور آیت میں اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، ہمارے دل پردے میں ہیں، تمہاری بات دل میں نہیں داخل ہوتی، اور فی آذاننا وقر، اور کانوں میں ہمارے ڈانٹ ہیں، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور تم سامنے بول رہے ہو تم ہمیں نظر ہی نہیں آتے، تم بولتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے، یعنی انہوں نے حد درجے کا انکار کر دیا، وجود کا ہی انکار کر دیا، تم سامنے بولو تم نظر ہی نہیں آتے، تمہاری آواز کان میں داخل ہی نہیں ہوتی، تمہاری بات دل میں پہنچتی نہیں، تو پھر ہم تمہارا کلمہ کیسے پڑھ لیں؟ تم کوئی اور مخلوق ہو، ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان بدبختوں کو کہو انما انا بشر مثلکم، رب نے تمہاری بہتری کے لیے ہی تو نور کو بشر کا لباس پہنایا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تم کوئی بہانہ نہ کر سکو اور تم اس طرح کی باتیں نہ کر سکو۔ اور یہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ میں جب تقریر کروں میں تمہیں نظر نہیں آتا، میں نظر آتا ہوں تمہیں، تم جھوٹ بولتے ہو کہ میری باتیں تمہارے کانوں میں داخل نہیں ہوتی، تم جان کے اس بات میں نکمے بنے ہوئے ہو، تمہارا دل رحمی ہے، میری باتیں تمہارے کانوں میں داخل ہوتی ہیں اور تمہارے دل پر بھی ایسی کوئی سیل مور نہیں لگی ہوئی کہ آگے بات جا نہ سکے، چونکہ وہ تو چند تھے، باقی کے دلوں میں تو بات پہنچتی تھی۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے بہانے کا جواب دینے کے لیے، جو بہانہ میں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا کہ کہیں سے اٹھا کے لے آیا ہوں، وہ بہانہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ آیت سے پہلے آیت میں ذکر ہی اس چیز کا ہے، لہذا جو بیماری ہو علاج اس کا ہوتا ہے، جو سوال ہو جواب اس کا ہوتا ہے، جو کسی کا دعویٰ ہو مقابلہ اس کا کیا جاتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم سے پہلے قریش مکہ یہ دعویٰ کر چکے تھے نبی تم بولو تو نظر نہیں آتے، تمہاری بات ہمارے کانوں میں داخل نہیں ہوتی، تمہاری بات ہمارے دل اس سے پردے میں ہے، اور خلاصہ کیا ہے تم مخلوق اور ہو ہم مخلوق اور ہیں، کسی اور کو جا کے امتی بناؤ، ہمیں امتی مت بناؤ۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو کہو نہیں میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو، میں تمہارے والی بولی بول رہا ہوں تجھے سمجھانے کے لیے۔ تو مطلب کیا بنا کہ رب ذوالجلال نے ان کا وہ بہانہ چور چور کر دیا، اور اپنے نبی علیہ السلام کی جو شان ہے کہ یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، اور ان کی باتیں کانوں کو چبھتی نہیں، کانوں کو مٹھاس دیتی ہیں اور دلوں میں اترتی ہیں، تو رب ذوالجلال نے قل انما انا بشر مثلکم کہہ کے اپنے نبی علیہ السلام کے بہترین انداز تبلیغ کا ذکر فرما دیا ہے۔ اب دیکھو کہاں وہ جو آج ان لوگوں کو خواب آیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یہ پڑھتے ہیں، کس مطلب میں کہ نبی کہہ دو میں نور نہیں ہوں۔ اب قریش مکہ کا مسئلہ نور والا تھا، قریش مکہ کی اس ماحول میں کوئی جھگڑا یہ چلا ہوا تھا، صحابہ تو نور مانتے ہیں اور جو کفار ہیں وہ سرے سے اطلاق ہی نہیں کر رہے اور سمجھ ہی نہیں رہے، ایمان ہی نہیں لا رہے، اور بالکل دن کی روشنی میں اتنے منکر ہو گئے ہیں، کہتے ہیں وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، تم بولو درمیان میں پردہ پڑ جاتا ہے، تم نظر ہی نہیں آتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے ہم کیسے سمجھ جائیں، تم نظر آؤ تمہاری بولی ہمارے کانوں میں جائے پھر ہم سوچیں کہ تمہارا کلمہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، تم نظر نہیں آتے تمہاری بات کانوں میں داخل نہیں ہوتی۔ تو اب جواب میں جو آیت آئی ہے اس کا مطلب کیا بنے گا، اے قریش مکہ یہ محبوب نظر آتے ہیں، یہ بولیں تو ان کی آواز انسانی ہے، یہ تمہارے سامنے بولیں تو تم ویسے نہیں، تم بھی انسان ہو، تمہاری بات ان کے کانوں میں داخل ہوتی ہے، یہاں تبلیغ کرنے والے میں اور تبلیغ جن کو کی جا رہی ہے وہ مناسبت موجود ہے، آپس میں دو جدا جدا مخلوقات نہیں، ایک ہی نوع انسانی کے لحاظ سے تبلیغ کی جا رہی ہے۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے قریش مکہ کا وہ جو بہانہ تھا اس بہانے کو دور کرنے کے لیے آیت نازل کر دی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں نہ فرشتہ ہوں نہ جن ہوں کہ تم کہو کہ تم نظر نہیں آتے۔
اب کیا مطلب بنا؟ نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں. اگر میں جن ہوتا پھر بھی تم بہانہ کرتے تو درست تھا کہ چونکہ جن ہیں یہ تبلیغ کر کے چلے جاتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اگر میں فرشتہ ہوتا پھر بھی تم بہانہ کر دیتے کہ چونکہ فرشتے ہیں ہمیں ان کی بولی کا پتہ ہی نہیں چلتا اور تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں. اور میں نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں. میں وہ حقیقت ہوں کہ بولوں تو چہرہ بھی نظر آتا ہے اور کانوں کو آواز بھی سنائی دیتی ہے. اب دیکھو کتنا ظلم و ستم ہوا آج کہ لوگوں نے اپنی گھڑی ہوئی چیز پر کھینچ کے قرآن کو فٹ کر دیا. اپنے باطل عقیدے پر قرآن کا غلاف چڑھانا چاہا اور پھر غلاف چڑھا کے اپنی بد عقیدگی کو قرآن قرار دینا چاہا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پردہ چاک کیا جائے اور واضح کیا جائے اور اس اسلوب قرآن سے کہ دور جانے کی ضرورت نہیں. آیت قرآن پڑھو کہ پہلے کس چیز کا ذکر ہے, کس چیز کی بات ہو رہی ہے اور کس چیز کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے. خود بخود بات واضح ہو جائے گی کہ رب ذوالجلال بتانا کیا چاہتا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. اس سلسلہ میں بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حیثیت اور یہ ماقبل کے لحاظ سے جو مطلب بنتا ہے جو میں نے بیان کیا, اگر چاہو تو پوری امت کے دفتر میں اس کا ذکر موجود ہے. وہی ابن جریر کی تفسیر جو اس امت کی پہلی تفسیر معصور ہے. اس آیت کے تحت ابن جریر نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں رب ذوالجلال فرما رہا ہے قل یا محمد لہؤلاء المعرضین, اے میرے نبی یہ جو بگھوڑے بن کے تجھ سے بھاگ رہے ہیں ان کے لیے تم کہہ دو. کس طرح ان کو کہو ما آنا الا بشر من بنی آدم مثلکم فی الجنس والصورت والحیۃ لست بملک. انہیں کہو میں فرشتہ نہیں میں انسان ہوں. میں فرشتہ نہیں میں انسان. میں فرشتہ نہیں میں انسان. اب یہ ابن جریر اس قل انما انا بشر مثلکم کا معنی یہ نہیں کر رہے کہ کہہ دو میں مٹی کا بنا ہوا ہوں. بھئی مٹی کے لحاظ سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا اور جھگڑا نور کے لحاظ سے کسی کے انکار کا تھا ہی نہیں. بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے تم اور مخلوق ہو ہم اور مخلوق ہیں, تمہاری جنس اور ہماری جنس اور تم ایسی چیز ہو کہ نظر نہیں بات کرتے آتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم لست بملک. اب بشر کہہ کے نفی کس کی؟ فرشتہ ہونے کی. میں بشر ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں. میں بشر ہوں میں جن نہیں ہوں. اب بشر کہہ کے یہ نہیں کہا کہ میں مٹی کا ہوں میں نور کا نہیں ہوں. یہ ہے سب سے بڑا فتور جو آیات قرآن پر واردات کر کے آج لوگ پیش کر رہے ہیں. میں پورے وثوق سے شرق و غرب تک اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو پوری دنیا پر آواز جا رہی ہے میرا آخری سانس تک چیلنج ہے تمام منکرین کو. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, ہمارے اس موقف کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. انما انا بشر مثلکم, اس میں رب یہ اعلان کروانا چاہتا ہے کہ محبوب نے بتا دو میں جن نہیں ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں, میں شکل انسانی میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. دیکھو یہاں چونکہ ٹائم مختصر ہے یقیناً تمہارے جذبات ہیں لیکن یہ جذبے اپنے ظاہر کرو وہاں جا کے سکولوں میں کالجوں میں, وہاں جہاں اندھیرے پھیلائے جا رہے ہیں, وہاں دکانوں کے تھڑوں پر اور گلیوں بازاروں کے چوکوں میں جہاں قرآن پڑھ کر مفہوم قرآن پہ واردات کی جا رہی ہے ان لوگوں کو شرح صدر کے ساتھ سر اٹھا کے اور سینہ تان کے یہ پیغام پہنچا دو کہ اب ان اندھیروں کا وقت زیادہ نہیں رہے گا. اب وقت آ گیا ہے ادارہ صراط مستقیم کی تعلیمات جو قرآن سنت کی تشریحات کا ایک گلدستہ ہے. اسی مقصد کے لیے ہی یہ پلیٹ فارم بنایا گیا تھا کہ جتنے بھی ہیلا ساز ہیں ان کی ہیلا سازیوں کے پردے چاک کر کے دین کا وہ چہرہ پیش کیا جائے جو صفہ والوں نے لوگوں کو دکھایا تھا. لہذا آپ یہ بلا جھجک اور بلا روک ٹوک جسے چاہیں اور جس کے سامنے آپ یہ جا کر میرا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم کو پڑھ کے یہ مانا کرنا کہ میں مٹی کا ہوں میں نور نہیں ہوں, یہ کسی کا فطور ہو سکتا ہے, یہ قرآن مجید کا نور نہیں ہو سکتا, قرآن مجید کا سبق نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اس مقام پر یہ مسئلہ ذکر نہیں ہے
کہ کل انما انا بشر مثلکم کا یہ مطلب ہو کہ میں نور نہیں ہوں، میں مٹی کا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے قریش مکہ تم بہانے کر کے بھاگنا چاہتے ہو اور میری تبلیغی صلاحیتیں ان کا انکار کر کے تم اپنے کفر پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہو کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی تبلیغ کر لیتے ہوتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے. چونکہ یہ سمجھا نہیں سکتے ہم اس واسطے کلمہ نہیں پڑھ رہے. رب بدبختو میری تبلیغ کا انکار مت کرو، مجھے رب نے بڑا فصیح اللسان بنایا ہے، میں تمہیں نظر بھی آتا ہوں، میری بات سمجھ بھی آتی ہے. چور تمہارے دل میں ہے وہ جس کی وجہ سے تم کلمہ نہیں پڑھ رہے. اگر اس چور کو نکالو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میری تبلیغ کے کتنے زیادہ اثرات موجود ہیں. یہ ابن جریر نے جو بیان کیا اسی بات کو دیگر مفسرین نے بھی بیان کیا اور متعدد مقامات پر اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہی تھا. اب دیکھو یہ امام بیضاوی ہے. اب جو میں نے تمہید بیان کی یہ تمام ائمہ اس سے یعنی وہی بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ میری بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن نے جو اسلوب سکھایا ہے اس اسلوب پر قرآنی اسلوب کو صرف جو بندہ پڑھ لیتا ہے اور ماقبل کو دیکھ لے اسے پتا چل جائے گا کہ تفسیر کی کسے جاتی ہے اور سمجھی کیسے جاتی ہے. یہ 5ویں جلد ہے تفسیر بیضاوی کی. جس وقت اس آیت پہ آتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو حامیم السجدہ والی ابھی میں نے پڑھی ہے تو امام بیضاوی اس کی تشریح میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں لست ملکا، میں فرشتہ نہیں ہوں. یعنی قل انما انا بشر مثلکم کا معنی کیا بنا کہ نبی علیہ السلام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ لست ملکا، میں فرشتہ نہیں، ولا جنیہ، میں جن بھی نہیں، کہ لا یمکنکم التلقی منہ، اگر میں فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا تو پھر تمہارے لیے فیض حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا. پھر تم بہانہ بنا لیتے کہ چونکہ جو نبی ہیں وہ جن ہیں یا وہ فرشتے ہیں ہم ان سے فیض کیسے پائیں. فرمایا بدبختو میں نہ جن ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں، لہذا میں تو شکل انسانی بھی ہوں اس لیے کہ میں بولوں تو تمہیں سمجھ آئے. تمہیں فیض دلوانے کے لیے ہی تو رب نے مجھے بشری لباس دے کر بھیجا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح سے ان کو متوجہ کیا. امام بیضاوی نے دونوں چیزیں بیان کی. پہلے تو فرمایا ایک ہے میری حیثیت، دوسرا جو میں پیغام دے رہا ہوں اس کی حیثیت. تم اس کے لحاظ سے کہتے ہو میں سمجھ نہیں آتی. نبی علیہ السلام کا جو قول ہے آیت قرآن ہے اس کا مطلب کیا بنا؟ فرمایا لست ملکا ولا جنیہ، نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں. اگر فرشتہ یا جن ہوتا پھر تمہارا بہانہ صحیح تھا کہ ہمیں ان کی تبلیغ سمجھ نہیں آتی. پھر فرمایا ولا ادعوکم الی ما تنبو عنہ العقول والاسماء، اور نہ ہی جو میں دعوت دیتا ہوں وہ عقلوں سے ماورا ہے. میں کہتا ہوں رب ایک ہے، یہ بات عقل کو سمجھ آتی ہے. میں کہتا ہوں میں اس کا رسول ہوں، اس بات عقل اس کو تسلیم کرتا ہے. فرمایا دو طرح سے نبی علیہ السلام نے ان کا رد کر دیا قل انما انا بشر مثلکم میں. ایک تو اپنے دعوت کے مضمون کے لحاظ سے، دوسرا دعوت کے انداز کے لحاظ سے. فرمایا انداز میرا مشکل نہیں اور مضمون بھی میرا مشکل نہیں، انداز بھی میرا بڑا آسان ہے اور جو کچھ میں پڑھاتا ہوں وہ بھی بڑا آسان ہے. اب تمہاری مشرکین مکہ بدبختی ہے کہ تم ٹال رہے ہو مجھے اور میری بات پر توجہ کی بجائے تم کہتے ہو تم نظر نہیں آتے. قل انما انا بشر مثلکم کا معنی کرتے ہوئے امام بیضاوی لکھ گئے، اس کے سوائے ایک لفظ بھی نہیں لکھا. وہ مٹی کی بات اس کا تصور بھی کہیں موجود نہیں ہے. امام بیضاوی نے لکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں، میں تو بشر ہوں، میری باتیں تمہیں سنائی دیتی ہیں اور پھر جو میں بیان کرتا ہوں وہ چیز بھی برائے عقل نہیں ہے کہ عقل کی اپروچ میں ہی نہ ہو. جو میں بتاتا ہوں عقل کو سمجھ بھی آتی ہے، لہذا تمہارے بہانے ختم ہیں. اب اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو پھر ڈائریکٹ جہنم میں جاؤ گے. تمہاری کوئی معذرت نہیں ہوگی قیامت کے دن، کوئی بہانہ نہیں مانا جائے گا. اس واسطے کہ میں نے انما انا بشر مثلکم کہہ کے تمہارے سارے بہانے ختم کر دیے ہیں. یہ انداز قرآن مجید برہان رشید میں ان دو آیات کے لحاظ سے اختصار سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگرچہ اس پر تفاسیر کے حوالہ جات بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر چونکہ چند ضروری باتیں ابھی باقی ہیں میں نے یہ بات
اب دوسری آیت کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور یہ وہ تفسیر ہے کہ جو قرآن خود کرتا ہے اور ماقبل بیان کر رہا ہے، اور یہ ہر جگہ ان لوگوں کے سامنے پیش کر دو کہ جنہوں نے یہ تصویر پکائی ہوئی ہے، اور انما انا بشر مثلکم، اس سے وہ ہر جگہ اپنی بدعقیدگی جو ہے اس کو چھپانے کے لیے آیات کو پڑھتے ہیں۔ آیات سچی ہیں، آیات میں کوئی شک نہیں، آیات پر ہمارا پورا یقین ہے، آیات ہمارا ایمان ہے، لیکن ان سے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ ان کی خرافات ہیں، وہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے دل وہ سرائے ہیں کہ جن میں وہ عقیدہ رہتا ہے جو عقیدہ صفا سے چل کے آیا ہے۔ تو مثل کا لفظ بولا گیا، تو جہاں مثل آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر لحاظ سے فلاں چیز فلاں کی مثل ہے، ہمہ جہت مثلیت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ ان آیات کو پڑھنے کے بعد آگے من مانیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو قدم ہیں، ہمارے بھی دو قدم ہیں، پھر کہتے ہیں انہوں نے بھی شادی کی، ہم نے بھی شادی کی، معذاللہ پھر آگے جب مزید بڑھتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی بھول گئے، ہم بھی بھول گئے، انہوں نے بھی غلطی کر دی، ہم نے بھی غلطی کر دی۔ تو یہ ایک پورا انہوں نے ایک گردان پکائی ہوئی ہے، جس سے مقصد کیا ہے؟ غیروں کا مقصد پورا کرنا، کہ نبوت کو بالکل ایک سمپل سا مقام بنا کر، سطحی سا انسان بنا کر پیش کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو وقار نبوت ہے وہ دور ہو جائے اور لوگوں کے یقین کو لوٹنا آسان ہو جائے۔ اس سلسلہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مثل کا مقصد یہ نہیں تھا جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ مثل کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں مجھے کبھی بھی رب نہ کہنا، جیسے تم رب کے بندے ہو میں بھی رب کا بندہ ہوں، جیسے تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں، جیسے تمہیں رزق رب دیتا ہے ایسے مجھے بھی رزق رب دیتا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کمالات ظاہر ہوتے ہیں، اور ابھی زمانہ پہلے عیسائیت اور یہودیت کا گزرا ہوا ہے، اور مزاج ان کا کیا ہے کہ نبیوں کی شان ظاہر ہو جائے تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا، کوئی کہتا ہے اللہ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے واضح کیا کہ محبوب تمہارے کمالات ہیں سب سے زیادہ، وہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماعی تھے وہ تمہارے اکٹھے ہیں۔ تمہارے ان کمالات کو دیکھ کر جس وقت کوئی ادھر بڑھنا چاہے گا تو پھر اسے پہلے ہی سمجھا دو کہ اس حد سے آگے نہیں جانا، سب کچھ میرے پاس ہے مگر میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے رب نے بہت کچھ دیا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر میں بشر ہوں تمہاری مثل، کہ جیسے تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں، تم رب کے بندے ہو میں بھی رب کا بندہ ہوں۔ اس طرح کی چیز سمجھانا مقصود تھا، یہ نہیں تھا کہ قیامت تک کے بے لگام خطیب تقریریں کرتے پھرے دیکھو نبی بھی بھول گیا، ہم بھی بھول گئے، انہوں نے بھی غلطی کی، ہم نے بھی غلطی کی، انہوں نے بھی گناہ کیا، ہم نے بھی گناہ کیا۔ معاذ اللہ، مثل کہنے کا مطلب امتی کا قد نبی کے ساتھ برابر کرنے کا نہیں تھا، مثل کہنے کا مطلب امتی کو نبی کی سیٹ پر بٹھانا نہیں تھا، مثل کہنے کا مطلب امتی کو نبی کے لحاظ سے ہم پلہ بنانا نہیں تھا۔ مثل کا مقصد یہ تھا کہ یہ رب کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم فضل ان پہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے قرآن مجید برہان رشید کی دوسری آیت کریمہ سامنے رکھو۔ اگر کسی کو یہ سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی اور کہتا ہے کہ نہیں جب مثل آ گیا ہے تو پھر ہم لحاظ سے بنیں گے، یہ جتنی چیزیں ان کی تقریروں میں ہوتی ہیں تو پھر انہیں شیشہ دکھاؤ، انہیں کہو اگر ادھر تمہارے لیے مثل کا لفظ آیا ہے تو پھر دوسری طرف بھی آیا ہے، اگر یہاں مثل سے تم ہر شے بن گئے ہو تو پھر وہاں بھی مثل سے ہر شے بن جاؤ۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ انعام کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، آیت نمبر 38 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں جتنے چوپائے ہیں اور جتنے پرندے ہیں وہ کیا ہے؟ الا امم امثالکم، فرمایا وہ تمہاری مثل امت ہے۔ زمین کے سارے چوپائے اور سارے پرندے کیا ہیں؟ الا امم امثالکم، وہ تمہاری مثل امتیں ہیں۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا وما من دابۃ فی الارض، دابہ ہے جو زمین پہ چلے، ہر دابہ کا ذکر آ گیا، ماں ہے نا آگے اللہ آ رہا، اب کوئی پیچھے نہیں بچا،
ایسے ولا طائری یطیرو بے جناحی، ہر پرندہ جو پروں پہ اڑتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا الا امم امثالکم، وہ تمہاری مثل امتیں ہیں۔ اب امثال جمع ہے مثل کی۔ اب کہا گیا لوگوں کو سارے پرندے اور سارے درندے اور حیوان وہ تمہاری مثل ہے۔ اب جنہیں مثل کی سیڑھی سے یہ شوق ہے کہ ہم نبوت کی چھت کے قریب جا پہنچے، تو انہیں یہ بھی دکھاؤ کہ مثل یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا ہر پرندہ تمہاری مثل ہے، اور ہر درندہ تم اس کی مثل ہو، اور ہر جانور تم اس کی مثل ہو۔ اب دابا میں تو خنزیر بھی ہے، دابا میں کتا بھی ہے، پرندوں میں کتا بھی ہے، تو کیا ہے کسی میں جرأت جو خطبہ دیتے وقت یہ آیت پڑھے اور لوگوں کو بتائے لوگوں یہ تمہارا خطیب اللہ کے فضل سے کتے کی مثل ہے، اور لوگوں کو کہے یہ تمہارا خطیب خدا کے فضل سے اس نے بڑی شان پائی ہے، یہ تو خنزیر کی مثل ہے، اور کہے یہ تو کوے کی مثل ہے۔ اگر آیت قرآن جب آئی ہے تو پھر یہ تقریر کیوں نہیں کی جاتی؟ جب رب کہتا ہے کہ وہ تمہاری مثل امتیں ہیں تو یہ آیت قرآن نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہے، یہ رب کا فرمان نہیں ہے، یہ نغمہ جبریل نہیں ہے، یہ کتاب لا ریب نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو پھر کیوں نہیں کہا جاتا کہ میں کتے کی مثل ہوں، میں کوے کی مثل ہوں، میں خنزیر کی مثل ہوں؟ وہاں کہتے نہیں اس سے میں ہماری بے عزتی ہوتی ہے، کہاں ہم کہاں خنزیر۔ میں کہتا ہوں مثل کا لفظ تو وہاں بھی آیا ہے۔ اگر مثل کی رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھنا چاہتے ہو تو مثل کی رسی پھر تمہیں گلے میں ڈال کے نیچے بھی کھینچ رہی ہے۔ اگر تم نے مفہوم وہ ماننا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں پھر اپنی جگہ ٹھہر سکو گے، ورنہ مثل کی رسی کھینچ کے نیچے گلے میں ڈال دے گی۔ ہم نے مطلب بیان کیا کہ مثل کا مطلب ہماجیت مثل نہیں ہوتا، مثل کا مطلب چند جہاز سے مثل ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم بھی مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں، اب ادھر بچ جاؤ گے کہتے ہوئے کبا بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں، خنزیر بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں، کتا بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں۔ اب جا کے بچو گے جب ہمارا مطلب سمجھو گے، اور اگر ہمارا مطلب نہیں سمجھو گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا اگر مثل کی بنیاد پر تم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کی برابری کرنا چاہتے ہو تو پھر ہوش کرو، تمہیں کتوں کی صف میں بٹھا دیا جائے گا اور تمہیں خنزیروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اس واسطے کہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے الا امم امثالکم، یہ ساری تمہاری مثل امتیں ہیں، تمہاری مثل مخلوق ہے۔ اب جا کے ہوش ٹکانے آئے گا۔ اگر کسی میں تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہوگی اسے ماننا پڑے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت کائنات کی ایک حقیقت ہے، ان کے لحاظ سے ایک ادنا سا بندہ جا کے چمٹ جائے کہ میں ان کی مثل ہوں، اسے سوچنا چاہیے کہ کتنی بار وضو کرے، کتنی بار زبان کو غسل دے، کتنی بار سوچ کو ایمان کے کعبے میں اعتکاف کروائے اور پھر بولے ادب گاہے زیر آسماں آزاش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و باجزی دی جا۔ وہاں پوری مثلیت تو کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، عام کوئی انسان کیسے ان کے ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ محتشم سامی حضرات، اب بشر اور مثل یہ دونوں چیزیں آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے وہ بشر ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے مثلیت کا بھی، مگر وہ محدود مثلیت، اور محدود مثلیت کے لیے بھی مشروط بیان کا طریقہ، مشروط بیان کا طریقہ، مشروط بیان کا طریقہ۔ بہت سی حقیقتیں ہوتی ہیں لیکن ان حقیقتوں کو بیان کرنے کے انداز کئی ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنے میں احتیاطیں کئی ہوتی ہیں۔ اب جلسہ ہو رہا ہے اور بشریت کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ثابت کیا کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی اقتدار نہیں، کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس وقت لفظ بشر پڑھ کے، مثل کی آیت پڑھ کے مقصد کیا ہے؟ شان نبوت کو کم ظاہر کرنا۔ اس انداز میں جس نے پڑھا ہم نے اس کا انکار کیا اور ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، چونکہ اس نے آیت کے اسلوب سے بات ہٹا دی ہے۔ رب ذوالجلال نے جس اسلوب میں کہا اس خطیب نے وہ اسلوب اختیار نہیں کیا۔ حقیقت ایک ہے مگر اس حقیقت کو آگے استعمال کرنا، بیان کرنا اس کا طریقہ بھی ہے۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں،
عبد خاص ہیں. اب عبد اللہ کے ہیں تو بیان کرتے وقت ایک بندہ اگر یوں بیان کرتا ہے کہ جیسے عام عبد ہے تو اس نے پھر شان عبدیت کو سمجھا ہی نہیں. اب ایک بلا تمثیل ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر ہے، ایک اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا خادم ہے. اب دونوں میں فرق تو بہت زیادہ ہے. وہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا دن میں 12 گھنٹے کام کرے اور ساتھ کرسی پہ بیٹھنے والا 5 منٹ ہی ساتھ بیٹھ جائے تو دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہوگا اور کتنا زیادہ مرتبے کی حیثیت کا فرق ہوگا. اب یہ کہ دونوں ہی بادشاہ کے محکوم ہیں، کوئی فرق نہیں، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اور اس مثال سے مقام نبوت تو کہیں بڑا ہے اور کہیں زیادہ ہے. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں اور مثل بشر کے لفظ کا بھی انکار نہیں، مگر جس مفہوم میں اسے استعمال کیا گیا اس کی ہم پابندی کروانا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں سے جھگڑا یہ ہے کہ اس مفہوم کو چھوڑ کر صرف اپنے قد اونچے ظاہر کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے مقام کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ آیات پڑھ کے اپنے قد بڑے دکھانا چاہتے ہیں. تو ہم اللہ کے قرآن کی قسم اٹھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عزت اسے ملتی ہے جو اس در کا ذرہ بنتا ہے، اور جو یہاں لٹک کے عزت بنوانا چاہے وہ ذلت اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. یہاں مٹ کے آؤ گے تو مقام بڑا بن جائے گا اور اکڑ کے آؤ گے تو پھر زیرو ہو جاؤ گے. یہ ہے اسلوب جو قرآن سکھانا چاہتا ہے کہ مثل بشر والی آیات کی اس ادب سے ان کو پڑھا جائے کہ پتہ چلے کہ حکمت قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے. اس انداز کا جو انہوں نے استعمال کیا نقصان کتنا ہے. مغرب میں جہاں بھی گستاخی ہوئی اس انداز کی وجہ سے ہوئی جو ان لوگوں نے گھڑا تھا. اب یہ ڈنمارک میں جو گستاخانہ خاکے بنے تھے اس کے پیچھے فکر کیا تھی؟ گستاخانہ خاکوں کے پیچھے فکر یہ مثل بشر کا وہ مفہوم تھا جو یہ لوگ بیان کرتے. اس کو ساری دنیا نے اس کام کو ریجیکٹ کیا. اور یہ سوچنے کی بات ہے ڈنمارک کے ان گماشتوں کی وہ حرکت گستاخی کیوں بنی تھی؟ مثل کی وجہ سے تو بنی تھی. اگر مثل کا لفظ بیچ میں نہ ہوتا، وہ جو انہوں نے ڈھانچہ بنایا تھا اس کو نبی علیہ السلام کا ڈھانچہ نہ کہتے معاذ اللہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی، کسی اور کا تھا. گستاخی تب بنی جب لکیریں ڈال کے اسے پیکر نبوی قرار دیا گیا. تو بھٹی میرج ہال میں بیٹھ کر صراط مستقیم کی سانسیں لینے والوں اگر بے جان خاکے بے جان لکیریں مثل کی بنیاد پر گستاخی قرار پائیں تو 5-6 فٹ کا ہٹا کٹا انسان جب اپنی زبان سے مثل بن رہا ہو تو پھر کتنی بڑی گستاخی ہوگی. ادھر صرف لکیریں ہیں ان کو مثل قرار دے دیا گیا تو ساری دنیا جوش میں آ گئی. ہر جگہ کرب محسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر ہمارے نبی علیہ السلام کی ہو، ان کی مثل سے کہا جائے، اس ڈھانچے کو پیکر نبوت کے ساتھ ملایا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ لکیریں تو نہیں بولی تھی، وہ تو چپ لکیریں تھی، کہنے والے نے کہہ دیا تھا. تو جو خود بولے خطبے میں گلی گلی میں جلسے میں ہر جگہ کہہ رہا ہے. شرم ہی نہیں آتی کہ کن کی مثل بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ مثل کا معین مفہوم وہ تو بچے کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ بندہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نبی علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے. مگر اس کا تقاضا کیا ہے کہ مثل کہہ کے دو کام کرے، اللہ کے نبی کے قد کو معذلہ کچھ پست ظاہر کرے، اپنے کو کچھ اونچا بنا کے ساتھ ملا دے. یہ ہے وہ گندی سوچ اور زہریلا لٹریچر جس کی وجہ سے آج مستشرقین کو مواد مل رہا ہے، یہود و ہنود کے منہ کھلتے جا رہے ہیں. ہم نے یہ قرآنی تصور قرآنی تفسیر اس آیت کی اس لیے پیش کی ہے تاکہ معاشرے میں نور پھیلے اور حق دھرم ضدی طبقہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم نے کچھ بھی گھڑا نہیں ہے، ہم وہی اذان پڑھ رہے ہیں جو اذان صفہ والوں نے اپنے ماحول میں سنائی ہے. اس کی برکتیں ہوں گی، اس سے دین ابھرے گا، اس سے پھر وہ پہلے والی رنگت آئے گی. اب دیکھ لو حدیبیہ میں جس وقت حضرت عروہ بن مسعود آئے تھے تو یہی فلسفہ تھا جس نے عروہ کا کفر توڑا. عروہ بن مسعود جب حدیبیہ میں آئے، اگر صحابہ مثلیت کے نعرے لگا رہے ہوتے تو عروہ کو کبھی کلمہ نصیب نہ ہوتا. وہ ایک ٹولی میں بیٹھتے تو 4 صحابہ کہتے میری مثل ہے، اگلی میں جب وہ کہتے میری مثل ہے، اگلی میں جاتے وہ کہتے یہ بھول بھی جاتے ہیں، اگلی میں بیٹھتے تو یہ آواز آتی کہ یہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتے. معاذ اللہ اگر یہ تبلیغ صحابہ کی ہوتی تو
تو عروہ بن مسعود متنفر ہو کے واپس چلے جاتے. لیکن کیا ہوا؟ عروہ بن مسعود نے دیکھا، قریش مکہ کو بتایا، ان تنخم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده. اے قریش مکہ، میں جن سے مل کے آیا ہوں وہ اپنے نبی کو اتنا بے مثل مانتے ہیں، ان کے لعاب کو بھی ماتھے پہ لگاتے ہیں. پھر جا کے عروہ کو کلمہ نصیب ہوا. اگر تبلیغ وہ ہوتی جو ان کے جلسوں کی ہے، پھر ہو سکتا تھا کچھ ایمان والے بھی معاذ اللہ پیچھے ہٹ جاتے. اور اگر تبلیغ وہ ہے جس کا سبق وہاں سے لے کے ہم نے لیا ہے، تو پھر عروہ بن مسعود آئے تھے تو کٹر مشرک تھے، اور جا رہے تھے تو دل میں نور پھوٹ چکا تھا، آ چکا تھا. کیوں آیا تھا؟ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہاتھ پہ لعاب دہن لے کے جب انہوں نے ماتھے پہ لگایا تھا تو انہوں نے عروہ کو پوری کتاب پڑھا دی تھی. کیا عروہ یاد رکھ کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ تھوک تو ایک ادنا سی چیز ہوتی ہے، بلغمی تھوک، اسے تو دیکھنا کوئی پسند نہیں کرتا، ماتھے پہ کون لگاتا؟ اور یہاں ماتھے پہ لگائی جا رہی ہے. تو پھر صحابہ نے پڑھایا. قیامت تک کے سکالروں یاد رکھنا، یہ جو آج لوگوں نے لکھا کتابوں میں کہ نبی بڑے بھائی جتنا مقام رکھتا ہے، یا گاؤں کے چودھری اتنا مرتبہ رکھتا ہے، یا پوسٹ مین اور ڈاکیر اتنا مقام رکھتا ہے، صحابہ نے اس مطلب کا جنازہ عروہ کے سامنے حدیبیہ میں نکال دیا تھا. جب لعاب دہن ماتھے پہ لگایا تھا تو کہا تھا قیامت تک بعد میں پیدا ہونے والوں چودھری کہہ کے، بڑا بھائی کہہ کے اور ڈاکیا کہہ کے ان کی شان نہ بیان کرنا، کیونکہ کون ڈاکیے کا لعاب ماتھے پہ لگاتا ہے؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ؟ وہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتا دیا کروڑوں چودھری اور کروڑوں ڈاکیے اور کروڑوں بڑے بھائی ان کی خاک پا پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو سب سے اونچی شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ ایک وہ انداز تبلیغ منصب رسالت کے لحاظ سے ہے جو شروع سے آ رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت اس کو پیش کر رہے ہیں. اور یہ مطلب مثل کا اگر سمجھنا ہے تو پھر حدیث نبوی سامنے رکھیے اختصار کے ساتھ. یہ بخاری شریف میرے پاس موجود ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کا تذکرہ اور ذکر موجود ہے. باب و برکت السحور کے اندر حدیث نمبر 1922 ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ کچھ صحابہ مسلسل روزہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور پوچھنے پر کہتے ہیں محبوب چونکہ تم خود رکھتے ہو تو ہمیں پھر رکھنے میں حرج کیا ہے؟ ہم نے بھی شروع کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا لستو کہیاتکم، لستو کہیاتکم، میں تمہاری مثل تو نہیں ہوں. تم نے اپنے جسم کو میرے جسم جیسا سمجھ لیا کہ جو میں برداشت کر سکتا ہوں تم بھی کر سکو گے. ارے نہیں، تم اور ہو، میں اور ہوں. اب مثل کا مطلب پتا چلا کہ مثل بشر کہنے کا مقصد کیا تھا. جو مضمون سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا، اور جو فرق بتانا تھا وہ فرق بھی بتا دیا. اور دوسرے نمبر پر مقام پر 7242 حدیث ہے بخاری کی، اس میں کہا ایوکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری مثل ہو؟ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے. ایوکم میں پتہ کون بیٹھے تھے؟ وہ اتنے اونچے کہ ہمارے جیسے کروڑوں ان کے گھٹنے تک نہیں پہنچ سکتے. وہ صدیق اکبر، وہ فاروق اعظم، وہ عثمان غنی، وہ حیدر کرار، وہ طلحہ زبیر، وہ سعد و سعید، وہ معاذ بن جبل، وہ حضرت ابی بن کعب، وہ حذیفہ بن یمان، وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم، ایسے جلیل القدر لوگوں کو خطاب کر کے میرے محبوب علیہ السلام کہہ رہے تھے تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے، اللہ نے مجھے بے مثال پیدا فرمایا ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ حقیقت جس کا انکشاف ہم نے نہیں کیا، شروع سے ہوتا آیا ہے. آج صرف ہماری اس وقت کی ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیں جو شروع سے ہر دور میں امت کا سبق رہا ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے بیان میں بھی لوگ کتنی خیانت کرتے ہیں. ہمارا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں کہ جو انما انا بشر مثلکم پر ایمان نہ رکھتا ہو. بڑا تو بڑا رہ گیا، مفتی تو مفتی رہ گیا، حافظ قاری تو اپنی جگہ رہ گیا، بچہ بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، لیکن بے لگامی سے روکتا ہے کہ آیت کو گستاخی کا ذریعہ مت بناؤ اور بولنے میں انداز کو سامنے رکھو. اب دیکھو، ایک بندہ اپنی امی کو باپ کی بیوی کہہ کے بھی بلاتا ہے اور دوسرا اپنی امی کو والدہ کہہ کے بلاتا ہے، تو حقیقت تو ایک ہی ہے مگر بیان کا فرق تو بہت زیادہ ہے.
وہ گستاخ شمار ہوگا جو کہے اے میرے باپ کی بیوی، اور وہ ادب والا ہوگا جو کہے اے والدہ محترمہ، اے میری امی جان، جبکہ مضمون تو ایک ہی ہے حقیقت جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے یہ چیز بھی بلا تمثیل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو ذکر ہو گیا اس کو انداز بھی اسی میں اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دو۔ انداز کے لحاظ سے ہم نے پابندی ضرور کروائی کہ مثل کی رٹ لگا کر اپنے غلط انداز میں اس مضمون کو بیان مت کرو، مگر عقیدہ ہمارا تو ہر جگہ ہم نے اس کو واضح کیا ہر دور میں کہ بشریت اتفاقی عقیدہ ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں بڑے افسوس سے یہ سید مودودی کی تفہیم القرآن میرے سامنے موجود، لوگ کہتے ہیں یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، میں کہتا ہوں کہ کسی کا کچھ چھوڑتے بھی نہیں ہے اور سب کچھ مٹا دیتے ہیں۔ اب دیکھو یہ بشریت والا عقیدہ بیان کرتے وقت اس شخص نے ہمیں کتنی بڑی گالی دی اور کتنا بڑا مذاق کیا۔ آج تک اہل سنت کی تاریخ میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے وہ ترجمہ کیا ہو جو اس شخص نے کر کے ہمارے متھے لگا دیا اور ہمارے بارے میں اس کو بیان کر دیا۔ یہ اس کی پہلی جلد ہے جس کے اندر یہ آیت کریمہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ، اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو زبان ٹیڑھی کر کے وہ بات کتاب میں بیان کر دیتے ہیں جو نہیں۔ یہ مضمون ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، تو اس پر مودودی نے لکھا کہ اس کی نظیریں قرآن کو ماننے والے اہل کتاب میں بھی مفقود نہیں، کہ جیسے وہ اہل کتاب خیانت کرتے تھے ایسے کچھ قرآن ماننے والے بھی خیانت کرتے ہیں۔ اہل کتاب ہمیں کہہ کے کہ ان میں بھی اس خیانت کی مثالیں مفقود نہیں، اب بھی ایسی خیانتیں کی جا رہی ہیں کہ جو بات قرآن نہیں اسے قرآن بنا کے کچھ قرآن والے یعنی اس امت کے لوگ وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ اس پر آگے اس نے لکھا مثلا بعض لوگ جو نبی کی بشریت کے منکر ہیں، آیت قل انما انا بشر مثلکم میں انما کو انما پڑھتے ہیں۔ اب پہلے نمبر پر تو اس نے کہا جو بشریت کے منکر ہیں، یہ جھوٹ اور کتنا بڑا، سفید بھی سیاہ بھی، کتنا بڑا جھوٹ۔ پوری امت میں ملت میں کسی ایک نے بشریت کا اہل سنت میں انکار کیا ہی نہیں، اور اس نے منکرین بشریت کہہ کر، حالانکہ لوگ کہتے بڑا براڈ مائنڈڈ ہے کسی کو کچھ کہتا نہیں، اب کفر کی گالی دینا کسی کو یہ چھوٹی گالی ہے؟ جو منکر بشریت ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو منکر قرآن ہے، اور اس نے ہمیں منکر بشریت کہہ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرنے والے کیسے انکار کرتے ہیں؟ کہتا ہے یہ لفظ ہے نا انما، جس کا مطلب ہے سوائے اس کے نہیں یا صرف، تو وہ کہتا ہے کچھ لوگ اس کو جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب جدا کر کے پڑھیں گے، ان علیحدہ ہوگا، ما علیحدہ ہوگا، اب ما کا معنی نہیں بن جائے گا، نفی والا بن جائے گا، اب سارا آیت کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کچھ لوگوں نے اس طرح کیا، انا کو علیحدہ پڑھا، ما کو علیحدہ پڑھا، اور ترجمہ یہ کیا اے نبی کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا، نہیں ہوں میں بشر تم جیسا۔ اب یہ ترجمہ کر کے ہمارے ذمہ لگا رہا، ہمارے کسی مترجم نے جو امام ہے تو اپنی جگہ رہے، یہ آج کے چھوٹے چھوٹے علم والے خطیب بھی کوئی ایسا تمہیں نہیں ملے گا کہ انما انا بشر مثلکم کا وہ ترجمہ کرے جو مودودی نے کر کے ہمارے ذمہ لگا دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ تم میں تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا، نہیں ہوں میں بشر تم جیسا۔ یہ تحریف قرآن ہے، یہ تبدیلی قرآن ہے، اور اہل سنت میں سے یہ کسی نے ترجمہ نہیں کیا، اور اہل سنت میں اس ترجمے کی گالی دینا یہ بہت بڑا ستم اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس موضوع میں میں نے شروع سے لے کر آخر تک وضاحت کر دی کہ ہم بشریت کے قائل ہر دور میں پوری تاریخ میں ہمارا ہر ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، ہر تفسیر دیکھ لو، ہر تشریح دیکھ لو، اس میں یہی ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میرے نبی کہ نہیں ہوں میں مگر بشر تمہاری مثل، سوائے اس کے کہ نہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ بشریت کے اس بات کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے، اور آگے ما قبل کو دیکھ کر اور اسلوب کو دیکھ کر ساری حیثیت کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ اس طرح کے ہیں مفہوم قرآن پہ واردات کرنے والے لوگ کہ بظاہر کتنا ایک پارسائی کا اپنی طرف سے لباس بھی پہنا ہوا ہے، اور یہ کہ ہم کھلے دماغ والے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، اور اندر سے کتنا بغض کتنا حسد ہے، اور منکرین قرآن کا تانا دے کر ہمیں پوری ملت کو پھر آگے غلط ترجمہ اپنی طرف سے کر کے کیا جا رہا ہے۔
اب دیکھو ہر بندہ تو نہیں جانتا، اس کے سامنے معتقدات نہیں ہیں، اس کے سامنے صفحہ سے لے کر آج تک کی اہل سنت کی تاریخ نہیں ہے، وہ تو پڑھ کے کہے گا کہ یہ لوگ بریلوی یہ کیسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن ہی بدلا ہوا ہے اور کتنے غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے کسی سوئے ہوئے نے بھی ایسی نہیں بات کی، جاگتے تو ویسے ہی جاگتے ہیں۔ اس بنیاد پر ایسے لوگوں کے ستم جو ہے ان کا حساب بھی باقی ہے، اور انہیں اس بات پر پیغام دے رہے ہیں ہم کہ جہاں جہاں ان کی چوریاں ہیں ہماری نگاہوں کے قافلے وہاں تک پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ وقت وقت پر ہر جگہ سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ کس کس نے مسلح کے روپ میں فساد کے حربے استعمال کیے، کس کس نے رہبر کے روپ میں قوم کو لوٹا اور اس ملت کے دین ایمان پر ڈاکے ڈالے۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے، چراغاں ہو رہا ہے، صبح آ گئی ہے اور آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیمافتہ ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔